حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں سے بڑے سائیں کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے سرہانے کھڑی بڑی بہو زبیدہ بیگم کی لالچی نظریں ان کے ہاتھ میں پکڑے چابیوں کے بھاری گچھے پر جمی تھیں۔ بڑے سائیں کے بالکل قریب ان کی ٹانگوں سے لپٹی تارا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دادا سائی، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میرا آپ کے سوا اس دنیا میں اور کون ہے؟ تارا کی سسکیوں سے کمرے کی فضا اور بھی بھوجل ہو گئی تھی۔ بڑے سائی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تارا کے سر پر پیار دیا اور ان کے خشک لب ہلے، اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابیوں کا گچھا زبیدہ بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ زبیدہ بہو، اس حویلی کے اندر کا سارا نظام آج سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ چابیاں سنبھالو اور یاد رکھنا کہ اس گھر کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بڑے سائیں کی آواز گو کے کمزور تھی، مگر اس میں برسوں کی چودراہٹ کا روب اب بھی باقی تھا۔ زبیدہ، تم جانتی ہو کہ اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا اور اس کی بیوی پرانی خاندانی رنجشوں کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی تارا کو پھولوں کی طرح پالا ہے۔ یہ اس گھر کی رونق ہے، اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تارا کی ہر خوشی اور غم تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اب اس کا دادا بھی نہیں رہا۔ زبیدہ بیگم نے پوری چابک دستی سے چابیاں تھامیں اور جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جی بابا سائی، آپ بالکل بے فکر رہیں، تارا تو میری اپنی بیٹیوں جیسی ہے۔ میں اس حویلی کو اور اس بچی کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالوں گی اور آپ کے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ زبیدہ کا لہجہ بظاہر بہت ہمدردانہ تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کہ اب وہ اس پوری حویلی کے بلا شرکت غیر مالکن بن گئی ہیں۔ بڑے سائی نے ایک گہری سانس لی اور پھر دروازے کے پاس کھڑے اپنے جوان، روبدار اور وجیح پوتے سمیر خان زادہ کو دیکھا، جو بازو باندھے انتہائی سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا درویش صفت باپ سکندر کمرے کے ایک کونے میں ہاتھ میں تسبیح پکڑے دنیا کی ہر چیز سے بے خبر کھڑا تھا۔ بڑے سائی نے سمیر کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سمیر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تو بڑے سائی کی آواز میں ایک دم سے سختی اور تحکم آ گیا، میں جانتا ہوں زبیدہ کہ تمہارا بیٹا زرغام کس راستے پر چل رہا ہے۔ ہمارے خاندان کے بہت سے دشمن ہیں جن سے بڑی پوشبندی اور سختی سے نمٹنا پڑتا ہے۔ زرغام نشے کی لت میں پڑ کر اپنا ہوش کھو چکا ہے۔ وہ ان خاندانی الجھنوں اور دشمنیوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے میں اپنی زمینوں، اپنی جائیداد اور حویلی کے تمام فیصلوں کی طاقت اس نااہل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ سمیر میرے بچے، آج کے بعد باہر کا سارا نظام تیرا ہے، میری پگ اور میری طاقت تیری ہے، خاندان کا ہر فیصلہ تیرے حکم کا محتاج ہوگا۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور اس نے بے ساختہ کہا، لیکن بابا سائی، زرغام بھی تو آپ کا خون ہے، آپ اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ دشمنیوں کو سنبھالنا تو سب مل کر بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی وہ آپ کی بڑی بیٹی کی اولاد ہے، اصولاً تو سب کچھ اسی کا ہونا چاہیے، کم از کم اسے کچھ زمینیں اور اختیار تو دے دیں۔ بڑے سائی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس زبیدہ، جو میں نے کہہ دیا وہی پتھر پر لکیر ہے۔ سکندر تو ویسے ہی دنیا سے کٹ چکا ہے، اس لیے اب یہ طاقت صرف سمیر کے پاس رہے گی، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ سمیر نے بڑے سائی کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ دادا سائی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے اصولوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اور حویلی کے باہر کا ہر معاملہ اسی طرح چلاؤں گا جیسے آپ چلاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ زبیدہ بیگم مزید کچھ بولتی یا کوئی اور بحث کرتی، بڑے سائی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور حویلی میں ماتم کا شور مچ گیا۔ تارا ان کے سینے پر گر کر زور زور سے رونے لگی، مگر اس شور میں بھی زبیدہ بیگم کی مٹھی میں چابیاں زور سے جکڑی ہوئی تھیں، اور اس کی زہریلی نظریں سمیر پر گڑی تھیں، جو اب اس حویلی کا نیا اور سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کا نظام دو واضح حصوں میں بٹ گیا۔ باہر سمیر خان زادہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، اور اندر زبیدہ بیگم کی حکمرانی ایسی تھی کہ ملازمین تو کیا، خود اس گھر کی یتیم بیٹی تارا بھی سانس ان کی مرضی سے چلتی تھی۔ بڑے سائی کے انتقال کے بعد زبیدہ بیگم نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ تارا جو کل تک دادا سائی کی لاڈلی تھی،
اب اس حویلی میں سارا دن ایک نوکرانی کی طرح کاموں میں لگی رہتی۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمیاں اپنے عروج پر تھی جب زبیدہ بیگم کی کڑکدار آواز گونجی، تارا کی بچی، تو کہاں مر گئی ہے؟ صبح سے دیکھ رہی تجھ سے ایک دالان کی صفائی نہیں ہوئی۔ تیرا تو جینا حرام کر دوں گی میں اگر تو نے کام میں سستی دکھائی۔ بڑے سائیں تو مر گئے، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تارا ڈرتے ڈرتے کچن سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ تائی جان، میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی اور دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی، بس ابھی آ کر دالان کی صفائی کر دیتی ہوں، تارا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سختی سے بازو سے پکڑا۔ تو مجھے زبان لڑانا مت سکھا، مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے اس حویلی میں۔ تیرا وہ صوفی چچا سکندر تو اپنے ہجر سے باہر نہیں نکلتا جو تیری کوئی سائڈ لے گا، اور میرا بیٹا زرغام تو ویسے ہی تجھ جیسی منحوس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ بابا سائی نے مجھے کہا تھا کہ تیرا خیال رکھوں تو سن لے، میں تیرا خیال ایسے ہی رکھوں گی۔ جا کر چپ چاپ میرا کمرہ صاف کر۔ زبیدہ بیگم نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی۔ تارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خاموشی سے تائی جان کا کمرہ صاف کرنے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سمیر تو ویسے ہی شہر میں اپنی پڑھائی اور بزنس میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے حویلی کے اندرونی معاملات سے کوئی غرض نہیں، اور اگر وہ ہوتا بھی تو کیا فرق پڑتا؟ وہ تو تارا کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تارا ایک بوجھ ہے جو حویلی پر پڑا ہے۔ تارا کمرہ صاف کر رہی تھی جب زرغام لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا اور تارا کو دیکھ کر حقارت سے بولا، اوے یتیم لڑکی، میری چائے کا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ مجھے اس وقت چائے چاہیے ہوتی ہے۔ ہیلو آر یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو یور فیوریٹ چینل۔ آج کی کہانی میں محبت بھی ہے اور راز بھی، جو کہ آہستہ آہستہ کھلیں گے۔ آپ نے کہانی کے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اتنی محنت جو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں وہ ضائع نہ جائے۔ آئیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تارا نے ڈرتے ہوئے نگاہیں جھکائی۔ بھائی جان، میں ابھی بنا لاتی ہوں، میں تائی جان کا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ زرغام نے میز پر ہاتھ مارا، جلدی کرو ورنہ اماں سے کہہ کر تجھے سیدھا کرواؤں گا۔ ویسے بھی تیری وجہ سے میرے حصے کی زمینیں دادا سائی نے سمیر کو دے دی اور تجھے اس گھر میں بٹھا گئے۔ تارا جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں مصری پر بیٹھی تھی اور سامنے گاؤں کی ایک ماسی بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ جب زبیدہ بیگم نے انتہائی رازدانہ انداز میں کہا، سن ماسی، وہ جو وڈیرا قصیر ہے نا، اس کا پیغام آیا تھا، پرسوں وہ تارا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ماسی کے ہاتھ ایک دم رک گئے اور اس نے حیرت سے زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ ہائے بیگم سائیں، وہ تو 60 سال کا بڈھا ہے، اور دوسری بات وہ تو آپ لوگوں کا پرانا دشمن ہے۔ آپ اس پھول جیسی بچی کا نکاح اس کھوسڑ سے کیسے کر سکتی ہیں؟ بڑے سائیں نے تو آپ کو سختی سے منع کیا تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ زبیدہ بیگم نے غصے سے ماسی کو گھورا، تو بکواس بند کر اپنی۔ تجھے کیا پتا کہ اس نکاح میں میرا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ تارا کے نام پر جو اس کے باپ کی زمینیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری قصیر مجھے دے دے گا اور ہماری پرانی رنجش بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے تو سودا پکا کر لیا ہے۔ بس 1-2 دن میں قصیر سائیں اپنے کچھ خاص بندوں کے ساتھ آئیں گے اور خاموشی سے نکاح پڑھا کر اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ ویسے بھی سمیر کل رات گئے شہر سے واپس آئے گا۔ اس کی آنے سے پہلے پہلے میں اس منحوس کو اس حویلی سے رخصت کر دوں گی اور زمینوں کے کاغذات اپنے نام کروا لوں گی۔ ماسی نے گھبراہٹ کر اور گھبراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ تارا جو کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی صفائی کا سامان لا رہی تھی، اس کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ وہیں بدھ بن کر کھڑی رہ گئی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ 60 سالہ وڈیرا قصیر جو اپنی سختیوں اور ظالمانہ رویے کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا، اور تائی جان محض چند زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے اسے اس درندے کے آگے پھینک رہی تھیں۔ تارا سے رہا نہ کیا اور وہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ تائی جان، خدا کے لیے مجھ پر ظلم نہ کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، آپ مجھ سے سارا دن کام کروائیں، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن مجھے اس بڈھے کے پلے نہ باندھیں، وہ میری زندگی عذاب کر دے گا۔ دادا سائی نے تو آپ کو قسم دی تھی۔ تارا زبیدہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیدہ بیگم نے انتہائی غصے سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور تارا کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ اپنی زبان بند رکھ لڑکی، مفت کی روٹیاں کھا کھا کر تیری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے ساری عمر یہاں بٹھا کر کھلاؤں گی؟
یہ نکاح تو ہو کر رہے گا، اور اگر تو نے ذرا سی بھی چیخ و پکار کی تو یاد رکھ تیری بوٹیاں نوچ لوں گی۔ بابا سائیں اب قبر سے اٹھ کر نہیں آئیں گے تجھے بچانے۔ زبیدہ بیگم نے اسے سختی سے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور ماسی کو حکم دیا کہ اسے حویلی کے پچھلے حصے میں بنے پرانے اسٹور روم میں بند کر دے۔ تارا چیختی رہی اور منتیں کرتی رہی، مگر حویلی کا ہر فرد زبیدہ بیگم کے خوف سے گونگا بہرا بنا ہوا تھا، اور سمیر کی ماں کے انتقال کے بعد اس حویلی میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو زبیدہ بیگم کے اس ظالمانہ فیصلے کے آگے کھڑی ہو سکتی۔ اسٹور روم کے حبس اور گھٹن میں بند تارا کی رو رو کی بری حالت ہو چکی تھی۔ اگلے دن اسی قید اور اندھیرے میں گزر گیا، اور اب رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل شام کسی بھی وقت وڈیرا قصیر آ جائے گا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس حویلی میں اب کوئی ایسا نہیں تھا جو اس ظالم تائی کا ہاتھ روک سکے سوائے ایک شخص ہی، اور وہ تھا سمیر خان زادہ۔ تارا کو یاد آیا کہ آج ہی سمیر کی واپسی کی رات ہے اور وہ کسی بھی وقت شہر سے لوٹ سکتا ہے۔ تارا کے دل میں ایک آخری امید پیدا ہوئی کہ چاہے سمیر کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ اصولوں کا پکا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تائی جان حویلی کی بیٹی کا سودا کر رہی ہیں تو وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تارا نے اسٹور روم کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں حویلی کے بڑے دالان میں خاموشی چھائی تھی۔ اس نے ہمت کی اور پرانی لکڑی کی کھڑکی کا کنڈا بڑی مشکل سے کھول کر باہر صحن میں کود گئی۔ اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور دوپٹہ الجھا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں چھپتی چھپاتی سمیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زبیدہ بیگم ابھی تک سوئی نہیں تھی، اور وہ اپنے کمرے کی بیلکنی سے تارا کو سمیر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک انتہائی مکرانہ اور شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا کہ تارا کو تو وہ ویسے بھی گھر سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن اگر آج وہ اسے سمیر کے کمرے میں پکڑ لیں گی تو وہ پورے خاندان میں سمیر کو بدنام کر دیں گی، اور اس کی ایسی بدنامی ہوگی کہ اس کی ساری چودراہٹ خاک میں مل جائے گی، اور یوں اس کا رعب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج تو ایک تیر سے دو شکار کروں گی۔ زبیدہ بیگم نے جلدی سے اپنے ملازموں کو جگایا اور خاموشی سے زرغام اور حویلی کے باقی لوگوں کو دالان میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف تارا دھڑکتے دل کے ساتھ سمیر کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، اور سمیر ابھی ابھی سفر سے واپس آ کر اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ دروازے کی آہٹ پر اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو تارا کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر شدید غصے سے بل پڑ گئے۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو تارا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح داخل ہونے کی؟ سمیر کی بھاری اور غضبناک آواز سن کر تارا کانپ اٹھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب جانے لگی۔ سمیر سائیں، مجھے… تارا نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور زبیدہ بیگم اپنے بیٹے زرغام اور حویلی کے چند نوکروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہائے ہائے، یہ کیا دیکھ لیا میری آنکھوں نے؟ میرے تو شک بالکل سچ نکلے۔ زبیدہ بیگم نے زور زور سے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ سمیر تو ویسے ہی اس حویلی کی عزت کو خاک ملانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ لڑکی تو ہے ہی آوارہ، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ رات کے اس پہر تم دونوں یہ گل کھلا رہے ہوگے۔ زبیدہ بیگم کی چیخ و پکار نے پورے خاندان کو اکٹھا کر دیا تھا۔ تارا پر تو جیسے سکتہ داری ہو گیا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ نہیں تائی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو یہاں… زبیدہ بیگم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ تو یہاں کیا کر رہی تھی؟ تجھے شرم نہیں آئی اس طرح رات کے اندھیرے میں جوان مرد کے کمرے میں گھستے ہوئے؟ تجھے تو میں اس حویلی سے نکال کر باہر کروں گی۔ سمیر کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ اس نے مٹھی بھیجتے ہوئے زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ تائی جان، اپنی زبان کو لگام دے، یہ لڑکی یہاں خود آئی ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ زرغام جو پہلے ہی نشے میں تھا، اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، واہ سمیر سائی، باہر سے اتنے پارسا بنتے ہو اور اندر سے یہ کام کر رہے ہو۔ اب تو پورے خاندان میں بات پھیلے گی کہ تم نے اس یتیم لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا ہوا تھا۔ تارا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بار بار قسمیں کھا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، میں تو بس مدد مانگنے آئی تھی۔ مگر وہاں کوئی اس کے سننے والا نہیں تھا۔ سمیر نے بے بسی اور شدید غصے کے عالم میں تارا کی طرف دیکھا، جسے زبیدہ بیگم نے اپنے جال میں پھنسا کر سمیر کے گلے کا توق بنا دیا تھا۔ دالان میں اب ہنگامہ برپا تھا، اور سمیر خان زادہ جو کبھی کسی کے سامنے جواب در نہیں تھا، آج اپنی ہی حویلی میں ایک ایسی سازش کا شکار ہو چکا تھا جس کا واحد حل
اب وہ فیصلہ تھا جو اس کی اور تارا کی زندگی کو آنے والی کئی سالوں کے لیے ایک کڑی آزمائش میں بدلنے والا تھا۔ دالان میں ایک ایسا طوفان کھڑا کر رکھا تھا جس نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تارا خوف سے سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب سکندر سائیں اپنے ہجرے سے نکل کر وہاں پہنچ گئے، ان کی خاموش اور پروقار شخصیت کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے رات کے اس پیر؟ اس گھر کی عزت کو یوں سر عام نیلام کرنے میں آپ کو ذرا شرم نہیں آئی زبیدہ بھابھی؟ سکندر سائیں کی دھیمی مگر گہری آواز نے زبیدہ بیگم کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا، مگر وہ فوراً سنبھل کر بولی، میں نے کیا تماشا لگایا سکندر؟ تم اپنے اس پارسا بیٹے سے پوچھو جو رات کے اندھیرے میں اس لڑکی کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اب اگر کل کو خاندانی دشمنوں اور گاؤں والوں نے باتیں بنائی تو میں کس کو کیا جواب دوں گی؟ اس لڑکی نے تو بابا سائیں کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ تارا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آگے بڑھی، نہیں چچا جان، میں تو بس مدد… مگر زبیدہ بیگم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ چپ کر جا بے حیا، تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس حویلی میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ سکندر سائیں نے ایک گہری سانس لی اور سمیر کی طرف دیکھا جو شدید غصے سے مٹھیاں بھیجتے کھڑا تھا۔ سمیر، اس بچی کی عزت ہمارے گھر کی عزت ہے، اگر یہ بات حویلی سے باہر نکلی تو ہماری خاندان کی پگ اچھلے گی۔ تم ابھی اسی وقت تارا سے نکاح کرو گے تاکہ کسی کو بھی اس گھر کی بیٹی پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ سمیر نے ناقابل یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں تارا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سب ایک سازش ہے اور آپ مجھے اس سازش کا حصہ بننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں کسی صورت اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ سکندر سائیں نے اپنا فیصلہ کن لہجہ برقرار رکھا، میں کچھ نہیں جانتا سمیر خانزادہ، بابا سائیں نے تمہیں اس گھر کا حکمران بنایا تھا تو حکمران اپنے گھر کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ یہ نکاح آج رات ہی ہوگا اور یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ زبیدہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کیونکہ ان کا منصوبہ تو الٹا پڑ گیا۔ وہ تو بس سمیر کو بدنام کرنا چاہتی تھی اور تارا کی شادی قصیر سے کرانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سارا پاسا ہی پلٹ گیا۔ یہ تارا تو گھر کی مالکن بننے والی تھی۔ زبیدہ بیگم نے فوراً اپنے مکار دماغ پر زور ڈالا کیونکہ وہ کسی بھی صورت اس یتیم لڑکی کو سمیر خان زادہ کی بیوی کے روپ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح تو آنن فانن ہو گیا۔ نکاح پڑھائے جانے کے فوراً بعد جب سکندر صاحب اپنے حجرے میں واپس چلے گئے اور دلان میں بس چند ملازم رہ گئے تو زبیدہ بیگم جلدی سے سمیر کے پاس آئیں جو غصے سے لب پھیچے کھڑا تھا۔ سمیر بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ آج بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، تم اس تارا کی معصوم شکل پر مت جانا، یہ اندر سے بہت چالاک ہے، اسی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے تاکہ وہ اس حویلی کی مالکن بن سکے۔ اس نے جان بوجھ کر رات کے اندھیرے میں تمہارے کمرے کا رخ کیا اور تمہیں پھنسایا ہے تاکہ سکندر اسے تمہارے گلے باندھ سکے۔ زبیدہ بیگم نے ایسا زہر اگلا کہ سمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی انا کو یہ بات کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک معمولی سی لڑکی نے حویلی کی مالکن بننے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ سمیر نے مٹھیاں بھیجی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں تارا صوفے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ سمیر کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ ڈرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سمیر نے دروازہ بند کیا اور اپنی مخصوص درد اور روب دار لہجے میں بولا، تمہیں حویلی کی مالکن بننے کا بہت شوق تھا نا؟ تم نے جو کھیل کھیلا ہے اس میں تم کامیاب تو ہو گئی ہو تارا، مگر اب یہ نام ساری زندگی تمہارے گلے کا طوق بن کرے گا۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ تارا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، سمیر سائیں میرا یقین کریں، میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا، تائی جان میرا سودا۔ سمیر نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس نے اسے بات پوری بھی نہیں کرنے دی۔ بس کر دو جھوٹی کہانیاں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اپنی الماری سے ایک بیگ نکال کر اس میں کچھ کپڑے رکھنے لگا۔ تمہارے جھوٹ اب مجھ پر اثر نہیں کریں گے، تم جیسی لالچی لڑکیاں دولت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ تم اس حویلی کی دیواروں سے تو اپنا حق مانگ سکتی ہو مگر مجھ سے کچھ نہیں پاؤ گی۔ سمیر نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکلتے ہوئے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، میں آج رات ہی لندن جا رہا ہوں اور اب شاید سالوں تک اس حویلی کا رخ نہ کروں۔ تم اکیلی اس نامکمل رشتے کی قید میں سڑتی رہنا اور مالکن بننے کا جشن منانا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور تارا وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
زبیدہ بیگم کی سازش مکمل طور پر کامیاب ہو چکی تھی اور انہوں نے بڑی ہوشیاری سے سمیر کے ذہن میں غلط فہمی کا ایسا بیج بو دیا تھا جس نے تارا کی زندگی کو اگلے 5 سالوں کے لیے ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 5 سالوں میں حویلی کا نقشہ تو وہی رہا مگر تارا کی زندگی مزید الجھ گئی تھی۔ جی ریڈرز، مجھے پتا ہے آپ کا مکمل دھیان اس وقت کہانی پر تھا، لیکن یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے یہ چند الفاظ آپ سے کہنا ضروری ہیں، اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ کہ آپ کہانی کو انجوائے تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور جلدی سے اس ریڈ بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کے لائک بٹن کو بھی پریس کریں اور آئیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ سمیر کی بیوی ہونے کے باوجود اسے ایک ملازمہ سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اس سے اس کا کمرہ چھین کر اسے اسی پرانے اسٹور روم میں شفٹ کر دیا تھا اور سارا دن اس سے حویلی کے کام کرواتے جاتے۔ تارا کے پاس نہ کوئی اچھا لباس تھا اور نہ ہی اسے کوئی جیب خرچ دیا جاتا۔ وہ پرانے اور دھلے ہوئے سوتی کپڑوں میں ملبوس سارا دن کچن اور دالان کی صفائی میں گزار دیتی۔ رات کا پہر تھا اور حویلی کے دالان میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جب اچانک بڑی بڑی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے حویلی کے صحن کو روشن کر دیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلنے کی آواز آئی اور نوکروں میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ سمیر سائی واپس آ گئی ہے، سمیر سائی واپس آ گئی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی تارا کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹ کر گر گیا۔ 5 سال بعد وہ فائنلی لوٹ آیا تھا۔ اس غسیلے شخص کے غیظ کا سوچ کر تارا بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی مگر یہ نکاح کس مجبوری میں ہوا تھا یہ بات اس کے ذہن میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح چپ کی ہوئی تھی۔ تارا جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کی واپسی کا مطلب تارا کے لیے ایک نئی مصیبت کا آغاز تھا۔ وہ یہاں وہاں احتیاط سے دیکھتی اسٹور روم کی جانب چھپنے کے لیے بڑھ رہی تھی تاکہ آج رات اس کا سامنا سمیر سے نہ ہو۔ دالان میں سب لوگ سمیر کے استقبال کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے اور زبیدہ بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کیونکہ سمیر کی واپسی کا مطلب ان کی من مانیوں پر نظر رکھی جانا تھا۔ تارا دبے قدموں اندھیرے میں اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی جبھی اچانک کسی نے اس کا بازو انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے قریب کے ایک نیم تاریک کمرے میں کھینچ لیا۔ تارا کی جان نکل گئی اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ سمیر سائی! اپنے کانوں میں پڑتی اس ستمگر کی گھمبیر آواز سن کر تارا کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور سمیر اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری اور ایک عجیب سا روب تھا۔ ابھی سے چھپنے کی تیاری ہو رہی ہے بیگم؟ سمیر کی آواز میں ایک سرد اور گہرا ٹھہراؤ تھا۔ ان 5 سالوں میں حویلی پر تو تم نے بہت راج کر لیا ہوگا، میری دولت کا خوب مزہ لوٹا ہوگا، اب ذرا مجھ سے بھی تو ملو، آخر تم میری بیوی ہو۔ تارا ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سمیر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کی بھویں تن گئی۔ وہ ایک پرانے اور بے رنگ سوتی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بالوں میں کوئی الجھن تھی اور چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے۔ وہ اس مغرور مالکن کی طرح بالکل نہیں لگ رہی تھی جس کا تصور سمیر نے پچھلے 5 سالوں میں کیا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر کوئی شکایت نہیں تھی اور نہ ہی اس کے وجود سے کوئی رکھ رکھاؤ جھلک رہا تھا۔ سمیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مالکن بننے کے لیے کیا کھیل کھیلا تھا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں اور اس حویلی کا ہر حساب میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تارا نے نظریں جھکائی لرزتی آواز میں کہا، میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا سمیر سائی، میری حقیقت بس یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ سمیر اسے ایک گہری نظر سے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں تارا کا خوفزدہ اور سادہ سا حلیہ شدید الجھن پیدا کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے دولت اور رتبے کے لیے یہ سب کیا تھا تو پھر وہ اتنی خستہ حال کیوں ہے؟ سمیر اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا مگر اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لے چکے تھے۔ تارا وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر گہری سانسیں لینے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمیر کا یہ رویہ اس کے لیے راحت کا باعث تھا یا کسی نئے امتحان کی شروعات۔ اگلے چند دن سمیر حویلی میں ہی رہا اور اس نے باہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اندر کے معاملات پر بھی خاموشی سے گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔
وہ نوٹس کر رہا تھا کہ بڑی تائی تارا کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں۔ ناشتے کی میز پر جب سب لوگ بیٹھتے تو تارا سب کے لیے روٹیاں بنا کر لاتی اور خود ایک کونے میں کھڑی رہتی۔ زبیدہ بیگم اسے بات بات پر جھڑکتی تھی۔ ارے لڑکی، تو نے چائے میں چینی کم کیوں ڈالی ہے؟ تیرا دماغ کہاں رہتا ہے سارے دن؟ تجھے تو میں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ تیری وجہ سے میرے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ تارا خاموشی سے سر جھکائے ان کی کڑوی باتیں سنتی رہتی۔ دوسری طرف زرغام، جو کہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا، وہ بھی تارا کو الٹے سیدھے کام بتاتا رہتا۔ اوے یتیم لڑکی، میرے کپڑے استری کر کے رکھ دو، اور ہاں، میرے کمرے کی صفائی بھی کر دینا، تجھے اسی کام کے لیے تو پالا ہے ہم نے۔ تارا کسی سے کوئی بحث نہیں کرتی تھی اور خاموشی سے ہر کام کر دیتی تھی۔ سمیر یہ سب دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ اس نے توقع کی تھی کہ تارا سمیر خان زادہ کی بیوی ہونے کا روب جمائے گی۔ سب سے بڑی بات سمیر نے یہ دیکھی کہ تارا کے پاس کوئی مہنگا لباس یا کوئی زیور نہیں تھا۔ وہ حویلی کے ایک چھوٹے سے پرانے اسٹور روم میں رہتی تھی اور سارا دن ملازموں کی طرح کام کرتی تھی۔ ایک دوپہر جب سمیر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا تو اس نے نیچے صحن میں تارا کو تیز دھوپ میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ گرمی سے سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ تارا کچن کے ایک کونے میں بیٹھ کر رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا رہی ہے۔ سمیر کا وہ گمان کہ تارا نے دولت اور رتبے کے لیے نکاح کیا تھا بری طرح ٹوٹنے لگا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر تارا لالچی ہوتی تو ان 5 سالوں میں جب وہ حویلی میں موجود نہیں تھا، تارا زبیدہ بیگم سے اپنا حق چھین چکی ہوتی، یا کم از کم ایک آرام دہ زندگی گزار رہی ہوتی، کیونکہ وہ قانونی طور پر سمیر خان زادہ کی بیوی تھی۔ اس کی خاموشی اور اس کی محنت سمیر کے دل میں ایک عجیب سی خلیش پیدا کر رہی تھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنے فیصلوں پر فخر کرتا تھا، آج اسے اپنے ہی ایک فیصلے پر شدید شک ہونے لگا تھا۔ سمیر نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس خاموشی کے پیچھے چھپے سچ کو جان کر رہے گا۔ اسے یہ ماننے میں شدید الجھن ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ پچھلے 5 سالوں سے ایک لالچی اور مکار عورت سمجھتا رہا، وہ حقیقت میں ایک مظلوم اور بے بس لڑکی تھی۔ وہ رات بھر بالکنی میں کھڑا رہا، اور جب بے چینی حد سے بڑھ گئی تو وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں اس کے والد سکندر سائیں کا حجرہ تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور حجرے میں صرف ایک مدھم سا دیا جل رہا تھا۔ سکندر سائیں اپنی جانماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے جب سمیر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آ جو سمیر خان زادہ، آج اتنے سالوں بعد تمہیں اس فقیر کے حجرے کا راستہ کیسے یاد آ گیا؟ تمہارے قدم تو ہمیشہ طاقت اور غرور کی راہوں پر چلتے ہیں۔ سکندر سائیں کی دھیمی مگر گہری آواز سن کر سمیر اندر داخل ہوا اور ان کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ بابا جان، میرے ذہن میں کچھ ایسی الجھنیں ہیں جو مجھے سونے نہیں دے رہی ہیں۔ میں جب سے واپس آیا ہوں، اس حویلی کا ماحول مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ تارا، میرا مطلب ہے تارا کی حالت کیسی ہوئی؟ اگر اس نے مالکن بننے کے لیے وہ سب کیا تھا تو آج وہ ملازمت سے بھی بدتر زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ اس کے پاس تو پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہیں، وہ تو مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہی۔ سمیر کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی اور کثرت تھی جو سکندر سائی نے فوراً بھانپ لی۔ انہوں نے اپنی تسبیح بند کی اور ایک دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ سمیر کی طرف دیکھا۔ انسان کی سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی اندھا ہو جائے۔ سمیر، تم نے 5 سال ایک بے گناہ کو سزا دی ہے، ایک ایسی بچی کو اپنے غرور کی بھینٹ چڑھا دیا جس کا اس دنیا میں کوئی آسرا نہیں تھا۔ یہ الفاظ سمیر کے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح گرے۔ وہ بے تابی سے بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ اس رات تو تائی جان نے خود سب کے سامنے کہا تھا کہ تارا نے مجھے پھنسانے کے لیے جان بوجھ کر میرے کمرے کا رخ کیا تھا تاکہ وہ اس حویلی کی مالکن بن سکے۔ سکندر سائی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور ان کی آواز میں اب ایک دکھ بھری سختی آ چکی تھی۔ زبیدہ بھابھی نے جھوٹ بولا تھا سمیر، اس رات تارا تمہارے کمرے میں مالکن بننے کے خواب لے کر نہیں بلکہ اپنی عزت اور زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ تمہاری تائی نے چند زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے اس معصوم کا سودا اس 60 سالہ وڈیرے قیصر سے کر دیا تھا۔ وہ شخص اسی رات تارا کو لینے آ رہا تھا اور وہ بچی اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے پاس چھپنے آئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ تم کم از کم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دو گے۔ مگر زبیدہ بھابھی نے اپنی چوری چھپانے کے لیے اس بچی پر ہی تہمت لگا دی اور تم نے بنا سچ جانے اسے مجرم بنا دیا۔ یہ سچائی سمیر کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگی۔ اس کی آنکھ حیرت اور پچھتاوے سے پھیل گئی۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ انصاف کی بات کی تھی، آج اپنے ہی رشتے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا تھا۔ اس کی انا اور اس کا غرور جیسے پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکائے وہاں سے اٹھا
اور نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس رات سمیر خان زادہ پہلی بار اپنی طاقت کے باوجود خود کو دنیا کا سب سے کمزور انسان محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے دالان میں ناشتے کی میز پر معمول کے مطابق سب موجود تھے۔ زبیدہ بیگم اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھی روب جھاڑ رہی تھی اور زرغام ان کے پاس بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ سمیر اپنے کمرے سے نکلا تو اس کے چہرے پر ایک انتہائی سرد اور پروقار سنجیدگی تھی۔ اس نے دلان میں قدم رکھا ہی تھا کہ زبیدہ بیگم کی کڑکدار آواز گونجی، تارا کی بچی جلدی کر، سمیر کے لیے چائے لا اور دیکھنا کب گرم نہ ہو ورنہ تیرا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ تارا ڈرتے ڈرتے کچن سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا پرانا سوتی دوپٹہ اس کے کاندھے پر جھول رہا تھا اور آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا۔ وہ جیسے ہی میز کے قریب پہنچی، سمیر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی نرمی سے تارا کے ہاتھوں سے چائے کا کپ لیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ زبیدہ بیگم اور زرغام حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ سمیر تارا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بالکل ساتھ والی کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو سمیر؟ یہ نوکرانی ہے اور اس کی جگہ کچن میں، ہمارے ساتھ برابری کی کرسی پر نہیں۔ تم اس یتیم لڑکی کو سر پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ زبیدہ بیگم غصے سے چیخیں، مگر سمیر نے ان کی طرف ایک انتہائی سرد اور کاٹ دار نظر ڈالی جس نے ان کی آواز حلق میں ہی دبا دی۔ تائی جان، آج کے بعد اس حویلی میں تارا وہی کھانا کھائے گی جو میں کھاؤں گا اور وہیں بیٹھے گی جہاں میں بیٹھوں گا۔ میری بیوی کو ملازمہ سمجھنے کی غلطی اب کوئی نہ کرے ورنہ اس حویلی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ سمیر کا لہجہ اتنا گہرا اور روبدار تھا کہ دالان میں کھڑے ملازموں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ تارا حیرت اور بے یقینی سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ راتوں رات اس شخص کو کیا ہو گیا ہے جو کل رات تک اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ سمیر نے مڑ کر حویلی کی ایک پرانی ماسی کو دیکھا جو سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ماسی، آج ہی تارا کا سارا سامان اسٹور روم سے نکال کر میرے کمرے میں شفٹ کر دو۔ آج کے بعد اس حویلی کا اندرونی نظام اور چابیاں تارا کے پاس رہیں گی۔ یہ اس گھر کی مالکن ہے اور سب کو اس کے احکامات ماننے ہوں گے۔ زبیدہ بیگم کا رنگ ایسے فق ہوا جیسے کسی نے ان کے وجود سے ساری جان نکال لی ہو۔ وہ بے بسی سے سمیر کو دیکھتی رہ گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سمیر خان زادہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت اس پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سمیر نے کرسی پر بیٹھی خوف زدہ تارا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا اور تحفظ کا وعدہ تھا۔ ناشتہ کرو تارا، آج کے بعد تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی تمہیں میلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ تارا کے آنسو جھلک پڑے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے احساس کے تھے جو اسے پہلی بار اس حویلی میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی جبکہ سمیر کی موجودگی اسے ایک مضبوط ڈھال کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ زرغام کو سمیر کی واپسی اور خاص طور پر تارا کو ملنے والی اتنی زیادہ اہمیت بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو سارا دن نشے میں دھت رہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ سمیر نے اس کے حصے کی طاقت چھین لی ہے اور اب وہ اس کی ماں کا روب بھی ختم کر رہا ہے۔ دوپہر کے وقت جب حویلی میں کچھ خاموشی تھی اور تارا اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو زرغام لڑکھڑاتا ہوا اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ نشے میں اپنا ہوش کھو چکا تھا۔ اوے یتیم لڑکی، تو نے سمیر پر کون سا جادو کر دیا ہے جو وہ تجھے مالکن بنانے پر تل گیا ہے؟ تو بھول گئی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے؟ تو میرے جوتوں کی خاک ہے اور میں تجھے اسی خاک میں ملا کر رہوں گا۔ تو نے سمیر کے کان بھرے ہیں نا؟ زرغام نے غصے میں آگے بڑھ کر تارا کا راستہ روکنا چاہا۔ تارا خوف سے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ بھائی جان، آپ راستے سے ہٹ جائیں، مجھے جانے دیں ورنہ میں سمیر سائی کو بتا دوں گی۔ پلیز، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ زرغام نے تنزیہ قہقہہ لگایا اور مزید قریب ہونے لگا۔ بتا دے اسے، وہ کیا بگاڑ لے گا میرا؟ میں اس حویلی کا بیٹا ہوں اور تو ایک 2 ٹکے کی لڑکی ہے۔ زرغام اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا کہ ایک انتہائی مضبوط ہاتھ نے اس کے کاندھے کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ یہ سمیر خان زادہ تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت ایسا غضب تھا جو کسی بھی کمزور دل والے کو وہی ختم کر سکتا تھا۔ سمیر نے اپنا وقار برقرار رکھا اور اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زرغام درد سے بلبلا اٹھا۔ سمیر اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا زبیدہ بیگم کے کمرے میں لے گیا اور اسے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے اس بگڑے ہوئے بیٹے کو سنبھال لے تائی جان۔ آج تو میں نے اسے صرف زبانی تنبیہ کی ہے، مگر آئندہ اگر اس کا یہ سایہ بھی میرے بیوی کے کمرے کی طرف گیا تو اسے اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ یہ نشے میں اپنا ہوش کھو چکا ہے، اس لیے میں نے آج ہی شہر کے ایک اچھے ریہیب سینٹر میں بات کر لی ہے۔
شام تک گاڑیاں آ جائیں گی اور زرقام اگلے چند مہینوں تک وہیں رہے گا تاکہ اس کا یہ خمار اتر سکے۔ زبیدہ بیگم خوف سے کانپ گئی۔ نہیں سمیر، ایسا مت کرو، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اسے سمجھا لوں گی، خدا را اسے اس پاگل خانے مت بھیجو، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ سمیر نے اپنا رخ موڑا اور سرد لہجے میں بولا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے تائی جان، اور سمیر خانزادہ اپنے فیصلے کبھی واپس نہیں لیتا۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے خاندانی لحاظ رکھا ہے، ورنہ جو بدتمیزی اس نے میری بیوی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی سزا بہت کڑی ہوتی۔ یقین رکھیں میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی بھی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ سمیر کے اس روبدار اور قاطع انداز کے سامنے زبیدہ بیگم کی ایک نہ چلی اور زرقام کو اسی شام سختی کے ساتھ ریہیب سینٹر بھجوا دیا گیا۔ حویلی میں اب مکمل طور پر سمیر کی دہشت اور تارا کا احترام قائم ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کی فضا کافی بھوجل ہو گئی تھی۔ تارا سارا دن اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی۔ وہ سمیر کے اس نئے روپ سے ابھی تک پوری طرح واقف نہیں ہو پائی تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ رہتی تھی۔ سمیر جانتا تھا کہ تارا کو اس گھٹن اور خوف سے نکالنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اگلی صبح سمیر تارا کے کمرے میں آیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک وہی اداسی چھائی ہوئی تھی جو پچھلے 5 سالوں سے اس کا مقدر تھی۔ تارا، تیار ہو جاؤ، ہم زمینوں کے دورے پر جا رہے ہیں، تمہیں حویلی کی اس 4 دیواری سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تارا نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سمیر کی کھلی جیپ میں گاؤں کی سرسبز زمینوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ کھلے آسمان اور لہلہاتے کھیتوں کی تازہ ہوا نے تارا کے چہرے پر ایک قدرتی سی رونق لا دی تھی۔ وہ پہلی بار اتنے سکون اور آزادی کے ساتھ سانس لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی پرندے کو پنجرے سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ جیپ ایک بہت بڑی اور خوبصورت رقبے کے پاس رکی۔ سمیر جیپ سے اترا اور تارا کو بھی نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہ زمینیں ہیں تارا جو دادا سائی نے تمہارے باپ کے حصے میں رکھی تھی اور جنہیں تائی جان ہڑپ کرنا چاہتی تھی۔ آج سے یہ مکمل طور پر تمہاری ملکیت ہے، میں نے سارے کاغذات تمہارے نام کر دیے ہیں۔ تارا حیرت سے ان ہری بھری زمینوں کو دیکھنے لگی۔ وہ چلتے ہوئے کھیتوں کی کچی پگ ڈنڈی پر آگے بڑھنے لگی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک اونچی نیچی جگہ پر پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ سمیر نے انتہائی مضبوطی اور پھرتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سنبھال لیا۔ تارا کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے ہاتھ بے ساختہ سمیر کے سینے پر ٹک گئے۔ دونوں کی نظریں ملے تو وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ سمیر کی آنکھوں میں اب کوئی سرد مہری یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہرائی تھی جس میں ڈوبنے کا دل چاہ رہا تھا۔ سمیر نے بہت دھیمے اور گہرے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تارا کہ میرے پچھلے 5 سالوں کی تلخیوں کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سچ جانے بغیر تم پر بے اعتباری کی اور تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، مگر کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو، صرف ایک موقع، تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں صرف ایک ستمگر نہیں ہوں۔ تارا اس کے سینے کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی اور اس کے دل میں پچھلے 5 سالوں سے جمی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکائیں اور شائستگی سے بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے سمیر سائیں، جو ہوا شاید میرا یہی نصیب تھا۔ آپ نے مجھے تائی جان کے ظلم سے بچا لیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ سمیر نے اس کے اس جواب پر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں تارا، اب تمہارا نصیب یہ خوشیاں ہیں جو میں تمہیں دوں گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں دوبارہ وہ پرانی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ کھلے آسمان تلے چلنے والی وہ ٹھنڈی ہوا ان دونوں کے درمیان موجود فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا رہی تھی، اور تارا کو پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ سمیر خان زادہ کی بیوی ہونا کوئی سزا نہیں، بلکہ ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ وہ دوپہر ان دونوں کے درمیان جمی کئی سالوں کی برف پگھلا چکی تھی۔ شام ڈھلے جب وہ زمینوں سے حویلی واپس آئی تو تارا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تازگی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی کے عقبی صحن میں ہلکی ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی۔ سمیر نے صحن کے بیچوں بیچ لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا الاؤ روشن کر رکھا تھا جس کی مدھم آنچ ماحول کو مزید دل فریب اور پرسکون بنا رہی تھی۔ وہ اکیلا بیٹھا آنکھ کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب تارا دبے قدموں وہاں آئی، اس نے ایک سادہ سا شال اوڑھ رکھا تھا
اور اس کے کھلے بال ہوا میں ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ سمیر نے مسکرا کر اسے اپنے بالکل ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نیند نہیں آ رہی؟ سمیر کی آواز میں اتنی نرمی اور اپنائیت تھی کہ تارا کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ تیز ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ الاؤ کی سنہری روشنی میں تارا کا سادہ مگر انتہائی پرکشش چہرہ سمیر کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ سمیر نے گہری سانس لی اور آنکھ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی لہجے میں بولا، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے رشتوں پر اعتبار کیا تو میں بھی اپنے بابا سائیں کی طرح اس دنیا سے کٹ کر رہ جاؤں گا۔ میں نے اپنے دل کے گرد ایک بہت مضبوط دیوار کھڑی کر لی تھی تاکہ کوئی مجھے کمزور نہ کر سکے۔ میں رشتوں سے بھاگتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جذبات انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، مگر تم نے اپنی خاموشی، اپنی برداشت اور اپنی سادگی سے مجھے احساس دلائے کہ اصل طاقت رشتوں سے بھاگنے میں نہیں بلکہ انہیں سچے دل سے نبھانے میں ہے۔ تارا نے سمیر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آج کوئی غرور یا سرٹ موری نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مان تھا جو صرف اسی کے لیے تھا۔ تارا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سمیر کا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لے لیا۔ میری ساری دنیا آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہے سمیر سائیں۔ مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے تھا۔ مجھے ان دیواروں یا مالکن بننے کے رتبے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آپ میرے پاس ہیں تو مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمیر نے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ ان دونوں کے درمیان پہلا شعوری اور بے حد محبت بھرا لمس تھا جس نے ان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔ آگ کی مدھم آنچ اور رات کی اس پر اسرار خاموشی میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ رات انہوں نے اسی طرح ایک دوسرے کے حصار میں بیٹھ کر گزاری اور ان کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے راکھ ہو گئی۔ اگلے دن سمیر کو دور کی زمینوں کا کچھ معائنہ کرنے جانا تھا اور وہ تارا کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت ایک ساتھ گزار سکے۔ سارا دن انہوں نے گاؤں کی کھلی فضاؤں میں ہنستے مسکراتے گزارا۔ تارا کے چہرے کی وہ پرانی چمک اب پوری طرح لوٹ آئی تھی اور سمیر کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ واپسی پر شام گہری ہو رہی تھی اور ان کی گاڑی ایک سنسان کچے راستے سے گزر رہی تھی۔ سمیر ڈرائیو کر رہا تھا اور تارا اس کے ساتھ بیٹھی اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ وہ ڈیرہ قیصر جس کا رشتہ 5 سال پہلے ٹوٹا تھا اور جسے زبیدہ بیگم نے حال ہی میں دوبارہ تارا کی امید دلائی تھی، وہ سمیر کی واپسی اور اپنے سودے کے ناکام ہونے پر شدید غصے میں تھا۔ اس نے اپنے پرانے خاندانی دشمنوں کے ساتھ مل کر سمیر کی گاڑی کا راستہ روکنے کی ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اچانک سامنے سے 2 بڑی گاڑیاں تیزی سے آئیں اور سمیر کی جیپ کا راستہ بالکل روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ سمیر کچھ سمجھ پاتا چاروں طرف سے فائرنگ کی آواز گونجنے لگی۔ تارا جلدی سے نیچے جھک جاؤ۔ سمیر نے تیزی سے تارا کا سر پکڑ کر ڈیش بورڈ کی طرف جھکایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ صورتحال بہت خراب تھی کیونکہ حملہ آوروں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ چاروں طرف سے اندھا دھند فائر کر رہے تھے۔ سمیر نے ڈیش بورڈ کے خفیہ کھانے سے اپنا پستول نکالا اور جوابی فائرنگ شروع کر دی تاکہ وہ دشمنوں کو گاڑی کے قریب آنے سے روک سکے۔ تارا اندر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی، مگر جب اس نے شیشے سے دیکھا کہ سمیر اکیلا ان درندوں کا مقابلہ کر رہا ہے تو اس کے اندر کی چھپی ہوئی بہادری جاگ اٹھی۔ وہ اپنے شوہر کو یوں اکیلے خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باہر گولیاں چلنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی اور سمیر بڑی مہارت سے گاڑی کی اونٹ میں کھڑا ان کا مقابلہ کر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والی ایک گولی سیدھی سمیر کے ہاتھ میں پکڑے پستول پر لگی۔ گولی کے اس اچانک اور زوردار جھٹکے سے پستول اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ اسی دوران ایک اور گولی چھوتی ہوئی گزری جس سے سمیر کے بازو پر ایک ہلکی سی خراش آ گئی۔ سمیر نہتے ہو کر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا اور حملہ آوروں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ تارا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی رگوں میں جیسے سارا خوف ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے جنون نے لے لی۔ اس کی نظر ڈیش بورڈ میں رکھی دوسری گن پر پڑی جو سمیر نے احتیاطاً رکھی ہوئی تھی۔ تارا نے تیزی سے وہ گن نکالی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سمیر حیرت سے مڑا۔ تارا اندر جاؤ، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ مگر تارا نے اس کی بات سنے بغیر گن کا رخ سامنے کیا اور سمیر کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو کر اسے مکمل کور دیتے ہوئے انتہائی شاندار فائرنگ شروع کر دی۔
تارا کے ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہے تھے اور اس کی مہارت دیکھ کر حملہ آوروں کے قدم ایک دم سے اکھڑ گئے۔ وہ جس سمیر کو نہتا دے کر آگے بڑھ رہے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جوابی حملے میں اتنی شدت اور ایسی مہارت دیکھیں گے۔ تارا کی فائرنگ نے انہیں پوری طرح کنفیوز کر دیا اور وہ اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں دشمنوں کی گاڑیاں وہاں سے دھول اڑاتی ہوئی غائب ہو گئیں اور پورا علاقہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ ماحول میں چھائی بارود کی بو اور اس سناٹے کے درمیان سمیر ساکت کھڑا تارا کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں ابھی تک گن مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گن لی اور اسے حیرت اور انتہائی عقیدت بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ زبیدہ تائی کے سامنے آنکھ نہ اٹھانے والی میری بیگم اتنی بہادر ہے۔ تم نے تو میری جان بچا لی۔ تمہیں یہ چلانی کس نے سکھائی تارا؟ تارا نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے دھیمی اور پرسکون لہجے میں بولی، میرے ابو نے مجھے سکھائی تھی جب میں چھوٹی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندانی دشمن بہت ہیں، اس لیے اپنا دفاع کرنا آنا چاہیے۔ آج اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہ رہ پاتی سمیر سائی، آپ میری واحد پناہ ہیں۔ تارا کی اس بہادری اور اس محبت بھری اقرار نے سمیر کے دل میں اس کی عزت کو 1000 گنا بڑھا دیا تھا۔ وہ شخص جس نے آج تک کسی کے سامنے ہار نہیں مانی تھی، آج اپنی بیگم کی اس بے لوث محبت اور شجاعت کے سامنے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ تارا کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور تارا نے بھی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر سکون کی سانس لی۔ اس لمحے ان دونوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اب انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی۔ سمیر کو پہلی بار احساس ہوا کہ تارا کی خاموشی اور سادگی کے پیچھے کتنی لاجواب ہمت اور محبت چھپی ہے۔ وہ خاموشی سی گاڑی میں بیٹھے اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، مگر ان کی دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی ردھم پر دھڑک رہی تھی اور ایک انکہی سی گفتگو ان کی روحوں کے درمیان جاری تھی۔ حویلی پہنچ کر سب سو چکے تھے اور چاروں طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سمیر کے بازو پر ایک بہت ہی معمولی سی خراش آ گئی تھی جو شاید گاڑی کے دروازے سے ٹکرانے کی وجہ سے لگی تھی، مگر تارا کے لیے وہ بھی بہت بڑی تکلیف کا باعث تھی۔ وہ اسے سیدھا کمرے میں لے گئی اور اسے صوفے پر بٹھا کر جلدی سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی۔ تارا، مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ تو بس ایک چھوٹی سی رگڑ ہے، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو تارا نے انتہائی فکر مندی سے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا ڈر اب آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگا۔ آپ پلیز چپ کر کے بیٹھیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا سمیر سائیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی جب میں نے آپ کو اس طرح اکیلے باہر کھڑے دیکھا۔ تارا روتے ہوئے اس کی خراش پر روئی سے مرہم لگانے لگی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور اس کی نظریں صرف سمیر کے چہرے پر جمی تھیں۔ سمیر نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں تارا، میں نے ہمیشہ تنہا ہر مشکل کا سامنا کیا ہے، مگر آج جب مجھے لگا کہ تم خطرے میں ہو تو میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تائی جان کے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی میری تارا اتنی بہادر ہے کہ آج اس نے ایک مضبوط ڈھال بن کر میرا ساتھ دیا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تارا، اتنی محبت کہ اب تمہارے بغیر ایک پل جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، پچھلے 5 سالوں میں تم نے میری وجہ سے بہت تکلیفیں سہی ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خوشی کے لیے تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ تم ایک نئی اور پرسکون زندگی شروع کر سکو۔ سمیر کی آواز میں محبت اور پچھتاوے کی ایک ایسی گہرائی تھی جس نے تارا کے دل کے سارے زخم پل بھر میں بھر دیے۔ تارا نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے کوٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ میری خوشی اور میری پناہ اب آپ کے سوا کہیں نہیں ہے، میں تو آپ کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ ہی میری زندگی ہیں سمیر سائیں، اور یہ زندگی میں صرف آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیر نے اسے اپنے بازوؤں میں کس لیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ یہ ان کے درمیان مکمل اعتبار اور عشق کی وہ مہر تھی جس نے ماضی کی تمام تلخیوں اور غلط فہمیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں صرف محبت کی حکمرانی تھی اور وہ دونوں اپنے ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کر چکے تھے۔
अगली सुबह हवेली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और इंतहाई पुरसुकून था। समीर ने नाश्ते की मेज़ पर सबको इकट्ठा किया। जुबैदा बेगम भी वहाँ मौजूद थी, मगर उनके चेहरे पर अब वो पुराना गुरूर और रौनक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ज़रगाम के जाने के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और इन्हें अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास हो रहा था। समीर अपने मखसूस रोबदार अंदाज में अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठा था और तारा उसके बिल्कुल साथ बैठी थी। समीर ने अपनी जेब से हवेली के तिजोरियों और तमाम अहम कमरों की चाबियों का भारी गुच्छा निकाला और सबके सामने तारा के हाथ पर रख दिया। आज के बाद इस हवेली का अंदरूनी निज़ाम और ये तमाम चाबियां ताईजान के पास नहीं, बल्कि मेरी बीवी तारा के पास रहेंगी। ये इस घर की वाहिद मालकिन है और आज से हवेली का हर फैसला इसी की मर्जी से होगा। कोई भी मुलाजिम या घर का फर्द इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। दालान में खड़े तमाम नौकरों ने सर झुका लिया। तारा की मालकिन होने पर मोहरत सुबुत कर दी। जुबैदा बेगम खामोशी से ये सब देखती रहीं। उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी और वो अपने बेटी की जुदाई में बिल्कुल अकेली रह गई थी। इन्हें अब अंदाज़ा हो रहा था कि ताकत और गुरूर का अंजाम हमेशा तन्हाई ही होता है। तारा ने वो चाबियां किसी इंतकाम या गुरूर के लिए नहीं ली थी, बल्कि वो इस हवेली को एक सच्चा घर बनाना चाहती थी, जहाँ किसी यतीम या बेसहारा पर जुल्म ना हो और सबको बराबरी की इज्जत मिले। उसने अपनी कुर्सी से उठकर आगे कदम बढ़ाया और जुबैदा बेगम के कंधे पर इंतहाई नरमी से हाथ रखा। ताईजान, आप इस घर की बड़ी हैं और आपका मकाम हमेशा वही रहेगा। मैं जानती हूँ आप जरगाम भाई के लिए परेशान हैं। मैंने समीर साई से बात की है, वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक होकर हमारे पास वापस आ जाएंगे और आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तारा की इस दरगुजर और इतनी बड़ी नरमी ने जुबैदा बेगम के दिल को अंदर तक हिला दिया। इन्हें अपने किए पर शदीद शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने इस मासूम बच्ची के साथ कितना बुरा सलूक किया था, और आज वही बच्ची इन्हें तसल्ली दे रही थी। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उन्होंने कपकपाते हाथों से तारा का हाथ थाम लिया और खामोशी से उसकी इस बड़ाई को तस्लीम कर लिया। समीर दूर खड़ा अपनी बीवी के इस रूप को देखकर बेहद फख्र महसूस कर रहा था। उसे यकीन हो गया था कि उसने तारा को अपनी ज़िंदगी का साथी चुनकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है। इस दिन के बाद हवेली के अंदरूनी माहौल में एक ऐसी तब्दीली आई जिसने सबके दिलों को जोड़ दिया, और वो घुटन भरा माहौल एक पुरसुकून घर में बदल गया। कुछ दिन बाद समीर अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा एक अहम मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। वो स्याह रंग के 3 पीस सूट में हमेशा की तरह इंतहाई वजीह और पुरकशिश लग रहा था। तारा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देख रही थी। उसने समीर की महंगी घड़ी और उसका वॉलेट अलमारी से निकाला और उसे पकड़ाया। समीर ने घड़ी पहनते हुए तारा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक गहरी और मुस्कुराती हुई चमक थी, जो सिर्फ तारा के लिए मखसूस थी। क्या मेरी बेगम आज शाम मेरे साथ एक लंबे ड्राइव पर जाना पसंद करेगी? और सुना है आज मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है और मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना है। समीर ने इंतहाई धीमे और रोमानवी लहजे में पूछा तो तारा के चेहरे पर एक दिलकश हया की लाली छा गई। वो मुस्कुराकर उसके करीब आई और उसकी शर्ट का कॉलर अपने नरम हाथों से ठीक करते हुए बोली, शाम में बिल्कुल तैयार रहना समीर साई, हम ज़रूर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, मगर शर्त यह है कि वापसी पर हम आइसक्रीम भी खाएंगे और आप मुझे मना नहीं करेंगे। समीर ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसकी पेशानी पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हर शर्त सराखों पर मेरी जान, तुम जो कहोगी वही होगा। समीर का वो जिद्दी दिल जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था और जिसने हमेशा अपने उसूलों की पासदारी की थी, अब मुकम्मल तौर पर तारा की सच्ची और बेलौस मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उनकी जिंदगी अब किसी खूबसूरत गीत की तरह रवा दवा थी और माजी की हर बदधुन हमेशा के लिए मिट चुकी थी। मोहब्बत की इस मीठी धुन ने उनकी जिंदगी को वो मुकम्मल सुकून बख्शा था जिसकी तलाश इन्हें बरसों से थी, और हवेली की वो दीवारें जो कभी जुल्म और साजिशों की गवाह थी, अब एक सच्चे और लाजवाल इश्क की अमीन बन चुकी थी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मोहब्बत की ये दास्तान? यकीनन आपको पसंद आई होगी। हम ऐसी ही कहानियां हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी।
بہت جلد ایک نئی داستان، ایک نئی کہانی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.